آپ سب کو ایک دفعہ پھر DGPR میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور نہ پہنچ سکے، لیکن وہ تمام میٹنگز، پروگرامز اور وزیر اعظم کی زیر قیادت ہونے والی وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ منتقل ہوئی، اور آج وزیر اعظم نے انتہائی مصروف ترین جو ہے ویڈیو لنک پہ حکومت پنجاب کی کارکردگی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر نگرانی ہونے والے جو منصوبے ہیں ان کو اوورآل نہ صرف اینالائز کیا، ان کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور عوام کے فلاح بہبود کے ساتھ جڑے تمام جو انیشیٹوز ہیں اس پہ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی۔ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے سب سے اہم پروجیکٹ داتا دربار حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے جامعہ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ جو پروگرام ہے، منصوبہ ہے، اس کی بریفنگ دی گئی، اور وزیر اعظم کو محکمہ اوقاف کے وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی وہ تمام اپ ڈیٹڈ انفارمیشن شیئر کی، جس کا مقصد ریلیجیس ٹورزم کو لاہور کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر فروغ دینا، اور جو ہمارا صوفیزم ہے، جو انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ جڑا پنجاب کا ایک روایتی مذہبی سماجی ایک کلچر رہا ہے ہمارا، اور جو ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں، ایک قدیم تہذیبی ورثہ اور تمدن جو پنجاب کا حسن ہے، اس کو دوبالا کرنے کے لیے جو پروجیکٹ لاہور داتا دربار کی ایکسپینشن کا ہے، وزیر اعظم نے اپنی اس بریفنگ کے دوران اس منصوبے کے ساتھ جڑی جو زائرین کی سہولتیں ہیں، اور وہاں حجویری کمپلیکس جس کے اندر نہ صرف صوفیزم کی تعلیم دی جائے بلکہ دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ یونیورسٹی جو ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے باضابطہ منظوری بھی دی ہے۔ حضرت داتا دربار گنج بخش کا پورا جو ایک مزار کا احاطہ اور اس کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں، وہاں پہ حکومت پنجاب ایک پبلک ویلفیئر مرکز جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے، اور اس ویلفیئر کمپلیکس کے اندر ہم مستحق اور نادار جو زائرین ہیں ان کو جو کھانے کی، رہائش کی اور سہولتیں تو آلریڈی فراہم کر ہی رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن اور صوفیزم کے ساتھ جوڑتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کا اس منصوبے کو عکاس بنانا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ترجیح ہے، اور بزدار حکومت جو ہے وہ ایسے منصوبوں کی نہ صرف بر وقت تکمیل بلکہ عوام الناس کو اس کے ساتھ جڑے جو اس صوفیزم کے پرچار کے عکاسی کرتے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو ہر مزار کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک روڈ میپ اور حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد کے تحفظ اور آرائش کے حوالے سے جو حکومت پنجاب نے وہ تمام جو متبرک گیلری کے اندر قرآن ہال اور اس کے ساتھ جڑی جو نمازیوں کی سہولتوں سے ہم آہنگ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار جو بادشاہی مسجد کے اندر
ہالز ہیں ان کو بر وقت تعمیر کر کے وزیر اعظم ریلیجیس ٹورزم اور پاکستان کی جو اصل شناخت ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا ورثہ ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے آج انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کا سافٹ فیس ہے، پاکستان کا ایک ملنساری کے ساتھ جڑا بحثیت قوم ایک تعارف اور شناخت ہے، وہاں ٹورزم کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو دنیا کی دیگر قوموں کے ہم پلہ بنانے کے لیے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی ہدایات دی ہیں آج، اور اس بات کو ہم نے انشور کیا ہے کہ لاہور جو ہے اس کو جہاں ثقافت کا امین سمجھا جاتا ہے، وہاں روایتی جو ہمارے رنگ ہیں ہمارے کلچر کے ساتھ جڑے وہ پھیکے پڑتے جا رہے ہیں، ان تصاویر میں کلچر کا رنگ بھرنے کے لیے حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ایک ایسا روڈ میپ لے کے آ رہی ہے جس کا مقصد وال سٹی جو اتھارٹی ہے اس کو ساتھ انگیج کرنا، ٹورزم منسٹری کو اپنے ساتھ ہم پلہ بناتے ہوئے وہ تمام انیشیٹو جو اس وقت دنیا کے ساتھ ترقی کے جو مراحل طے کرتے ہم پلہ بنانے کی کاوشیں ہیں ان کو آگے بڑھانا، اور وہ تمام جو ہے وہ لاہوریوں کی دلوں کی دھڑکن اور لاہوریوں کا جو مزاج ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے وہ پروجیکٹس جو ہے وہ ہم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو سبجیکٹ تھا وہ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پیکیج ہے، پلان ہے، جو حکومت نے موجودہ بجٹ پیش کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوا بجٹ پیش کیا اور 562 ارب روپے کے پنجاب کے سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آج وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ امپلیمنٹیشن سیل وزیر اعلیٰ آفس میں بنا دیا گیا ہے، اور جو اوورال ڈیڈ لائنز ہر محکمے کو، ہر ڈی سی اور کمشنر کو دے دی گئی ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ 15 سپٹمبر سے جو ہے ٹینڈرنگ پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ تمام جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ای ٹینڈرنگ کی طرف جانے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ معیاری کام ہو، کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی پل بن رہا ہے، کوئی ڈرینیج سیوریج، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل یا عوامی فلاح و بہبود کا کوئی بھی ایسا انیشیٹو جس میں پبلک فنڈ انوالو ہے، وزیر اعظم نے اس کے لیے تھرڈ پارٹی کنسلٹیشن اور اوور سائٹ کے لیے وزیر خزانہ کو ہدایات جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر کریں گے، وہ ان منصوبوں کی مانیٹرنگ کریں گے اور اس کے معیار کو چیک کر کے ان کو بر وقت تکمیل کے لیے جو ہے حکومت پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا چونکہ راولپنڈی کے شہریوں کے ساتھ رنگ روڈ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی، آج ان کو بتایا گیا کہ 36 کلومیٹر کے وایا میٹرز کے اندر یا اس کے ریڈیس کے اندر موجود جو رنگ روڈ ہے اس کا اینول ڈیولپمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے، اس کو حکومت پنجاب اور وفاق مل کے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ جو 32 بلین روپیز کی لاگت آ رہی ہے، وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں جو پنجاب وفاق سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی 15 سے 16 ارب
ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ اسی بجٹ کے ساتھ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو خواب ہے، جو وہاں انٹری اور ایگزٹ کے دوران شہریوں کو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں اور ٹریفک کنجیشن اور انوائرمنٹ کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے آج جو ہے وہ ان کو باضابطہ طور پہ روڈ میپ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے 2021 اور 22 کا بجٹ جو ہے اس کی 100% یوٹیلائزیشن کو یقینی بنانا ہے، تو اس کے لیے منتھلی بیسس پہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ سپینڈنگ اور انالیسز رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی، میڈیا سے بھی شیئر کی جائے گی، اور وزیر اعظم اس کی ساتھ ساتھ پیرالل نگرانی بھی کریں گے۔ ایک تیسرا جو ہم چونکہ شجر کاری کا آج کل جو ہے وہ موسم بھی ہے اور مونسون کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ جڑے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو خود جو ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ جو مونسون کے ساتھ جڑا ہمارا بلین ٹری یا بلین سونامی پروجیکٹ ہے وفاقی حکومت کا، پنجاب حکومت نے آج وزیر اعظم کو بتایا کہ ہمارے سے پہلے 2016 سے 2018 تک جو درخت جو تھے بزدار حکومت سے پہلے کی جو رنگ باز حکومت تھی اس نے 2 کروڑ درخت لگائے، پی ٹی آئی کی حکومت نے اب تک جو ہے وہ 17 کروڑ درخت جو ہے صرف پنجاب میں لگا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو ٹارگٹ دیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو، وہ انہوں نے 50 کروڑ کا ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں صوبے کے اندر جو ہے وہ درخت لگانے ہیں۔ ہم نے اس کنکریٹ میں بدلے صوبے کو واپس ہریالی اور خوشحالی کی طرف لانا ہے، اور جو درخت ہیں وہ نہ صرف حکومت کے پلیٹ فارم سے وہ شجر کاری مہم کا باضابطہ طور پہ آغاز کیا جائے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر، اس کے اندر جو ہے سول سوسائٹی، ٹائیگر فورس، چیمبر آف کامرس، بار ایسوسی ایشنز اور میڈیا جو ہے اس نیشنل کمپین کا حصہ بنے، اور پلانٹ فار پاکستان جو ہے یہ ہمارا سلوگن ہے، اور بارش کے اس موسم میں جو 12 کروڑ عوام اس صوبے میں بستے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا، اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہوئے ایک ایک پودا لگائیں، تاکہ الٹیمیٹلی ان کے پھلدار درخت اور ان کا سایہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، تو اوورال جو ہمارا اس وقت عزم ہے کہ سابقہ ادوار میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتے رہے، کس طرح پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ان الیکشن کو اپنے لیے استعمال کرتی رہیں، تو وزیر اعظم نے باضابطہ طور پہ یہ ہدایات دی ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو اس الیکشن کو داغدار بنائے۔ عوام کو یہ حق دیا جائے گا، کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو چنیں، اور جس کو کشمیری اپنے وکیل اور ترجمان کے طور پہ چنیں گے آزاد کشمیر میں اسی کی حکومت بنے گی۔ لہٰذا جو روایتی سیاست رہی ہے کہ صوبے کے اندر، پنجاب کے اندر جو 10 سیٹیں ہیں جس کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ وہاں کی سیاسی قیادت، وہاں کے عوام ہمارے نظریے، فلسفی اور کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو صوبہ پنجاب کے اندر 10 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں 5 سیٹیں ہماری ایکسکلوسیولی گوجرانوالا ڈویژن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ میرے حلقے میں بھی ہے
تو لہٰذا وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جو حکومت پنجاب کو روڈ میپ دیا کہ ہم نے کشمیریوں کی آواز کو تقویت دینی ہے اور آئین اور قانون کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کسی جگہ پہ بھی ہم نے کوئی غیر قانونی عمل یا کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لینا جس سے جو ہے وہ قانون کا جو مذاق اڑایا جائے یا قانون کے جو ہاتھ ہیں یا ان کی جو ساکھ ہے وہ کمزور ہو۔ تو چونکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت PMLN کے، وہ کس طرح جیلی راج کماری کی فلم شوٹنگ پہ اور سرکس پہ پیسے لٹا رہے ہیں، وہ کس طرح جو پبلک کا ایکس چیکر کا پیسہ ہے جو وفاق سے یا مختلف ہمارے عوام کے جیب سے ٹیکس لے کے کس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ PMLN کے ان جلسوں پہ وہ پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ تمام جو شاہی خاندان کے افراد ہیں ان کے پروٹوکول پہ وہ کشمیریوں کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ صرف کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ آج آپ دیکھ رہے تھے کہ پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، اسمبلی میں تقریریں بھی ہوئیں اور موجودہ حکومت کو ٹارگٹ کر کے وزیر اعظم کے حوالے سے زیادہ تر جو ہے وہ ٹارگٹ ان کا وزیر اعظم کا مورچہ رہا، وزیر اعظم کی ذات رہی، اور وزیر اعظم ان کی آنکھوں میں اس لیے کھٹکتا ہے کہ وزیر اعظم نے نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے، نہ کسی پریشر میں آنا ہے، نہ کوئی بلیک میلنگ میں آنا ہے۔ عمران خان ڈٹ کے اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ لوگ جو آج کشمیر کا واویلا مچا کے وہاں مخصوص مقاصد کے لیے بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف عمل ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کشمیر ایک حساس مسئلہ ہے، کشمیر جو ہے اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا جو ہے ہمارے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو آپ کی روایتی سیاست ہے، جو آپ کیچڑ اچھال کے مخالفین کو نیچا دکھانے کی جو حکمت عملی ہے، کشمیر کے اندر اس کو دہرانے سے اوائڈ کیا جائے۔ کشمیر کے اندر جا کے آپ کی توپوں کا رخ جو ہے وہ مودی کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام تر جو الفاظی بمبارمنٹ ہے وہ آپ کی اس انتہا پسند کشمیر کے اندر مقبوضہ وادی کے اندر جو ہندوستانی 10 لاکھ سے زائد فوج ہے، آپ کو اسے للکارنا چاہیے۔ ہمارے کچھ نادان نابالغ سیاستدان جو ہے وہ وہاں جا کے بھی وہ مودی کی فوج کو للکارنے کی بجائے آج بھی اپنی فوج پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ وہاں راہ کی کاروائیوں اور کارستانیوں پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے آج بھی پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ نادانی کی نشانی ہے، یہ غیر ذمہ داری اور یہ بچگانہ سیاست کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے جو کشمیریوں کا سب سے مؤثر ترجمان اور وکیل ہے وزیر اعظم عمران خان، اس کے اوپر جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ مودی کے یار بن کے اس کو تقویت دیتے ہیں اور اس کے بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہمارے سیاسی جماعتیں وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ الیکشن لڑیں، ووٹ مانگیں، اپنے جو آئیڈیالوجیکل ان کے کنسرنز ہیں وہ تنقید کریں، ضرور کریں، الیکشن میں سیاست میں حسن ہے یہ سارا، لیکن اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز اور حدود کا تعین کر لیں، اور کوئی ایسی چیز جو پاکستان کو کمزور کرے، آپ کے دفاع کے حوالے سے انگلیاں اٹھائے یا آپ کی قومی سلامتی کے اداروں کے وقار کو مجروح کرے، آپ اس سے باز آئیں۔ انشاءاللہ یہ جدھر جدھر بھی بھٹک لیں بدروہیں،
یہ جتنی بھی وہاں ٹکرے مار لیں، اب وہ برف پوش پہاڑ ہوں، وہ وادی کے میدان ہوں، یا ہمارے اس خوبصورت حسین وادیوں کا وہ قدرتی حسن ہو جس کو یہ جا کے داغدار کر رہے ہیں، تو ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیری یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مینڈیٹ دینا ہے، اور وزیر اعظم اگلے 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ذریعے بین الاقوامی سطح پہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے، اور الٹیمیٹلی ہم دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا وجود کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ اور جو مودی نے غیر آئینی غیر قانونی قدم مقبوضہ کشمیر میں اٹھایا، ہم اس کے قدموں کو انشاءاللہ آئینی اور قانونی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے روکتے رہیں گے، اور کشمیریوں کے جائز مطالبات حق خود ارادیت کا جو وعدہ یو این نے ان سے کیا ہے، جو نیشنل سیکیورٹی یو این سیکیورٹی کونسل نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، وہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے دنیا کا ضمیر پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ جو جوڑتی رہے گی۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہی اسی پہ ادارے بھی چلیں گے، تو ایسا وقت آئے گا مستقبل میں آپ کو لگتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بیانیہ ہے کیا؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ لٹو تو پھٹو، تو وہ لٹو اور پھٹو والا جو بیانیہ ہے وہ اللہ نہ کرے کہ ادارے جو ہیں اس بیانیے کی طرف چل پڑے۔ ادارے پاکستان کی وحدانیت، یکجہتی، قومی وقار اور تشخص کی ضمانت ہے، اور اس بیانیے کے منحوس سائے لٹو پھٹو والے بیانیے کے ان اداروں پہ دور دور تک بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ جی تھینک یو۔ جی محسن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی ہے، مریم نواز نے وہ آج باتیں کی ہیں اور ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر انہیں ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ کیا عدلیہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے جو اداروں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا پھر اور قوتیں ان کے پیچھے ہیں کہ جن کے ہاتھوں ادارے یا عمران خان بلیک میل ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کشمیر میں کھڑے ہو کر کرنا اور پھر یہ دہرانا کہ نواز شریف نے جن شخصیات کو باتیں کی ہیں وہ ان شخصیات کو کی ہیں، ادارے کو نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی کوئی نہیں مانی جاتی تو پھر ادارے کو انگلیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی بات مانی جاتی ہے تو خاموش رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے اپنی فوج پہ فخر کرتی ہے، پوری قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے اداروں کے اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، اور پوری قوم جو ہے اپنے ان سپاہیوں کو جو آج بھی بارڈرز پہ شہادتیں لے رہے ہیں، اپنی جانیں پاک سرزمین کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے نچھاور کر رہے ہیں، ان کو پوری قوم سلام بھی پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کو سراہتی ہے۔ جہاں رہی بات ایک خاندان کی سوچ کی، ایک شاہی خاندان کے چند افراد کی، تو وہ چند افراد ان کے درباری ہوں یا ہواری ہوں، وہ سب کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے سیاست کی آڑ میں کمزور کر کے پاکستان کو اپنے متحد کر کے اس قسم کا کاروباری ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کا مقصد نیشنل کاز نہیں، پبلک کاز نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف پرسنل کاز ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات خود جو ہے دے کے مریم اپنے سیاسی تابوت میں روز ایک کیل ٹھوکتی ہے اور اپنے آپ کو اس تابوت میں قید کر لیتی ہے۔ جو بھی کشمیر کے اندر بسنے والا غیرت مند، باہمت، جرت مند اور نڈر سپاہی ہے، جو کشمیری وہاں بستا ہے، وہ اس کے بیانیے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان سے یاری نبھا کے مودی سے رشتہ داری اور گٹھ جوڑ
ثابت کر کے اس طرح کی تقریریں اور اس طرح کے بیانات دے کے جندال سے جو اپنے کاروباری رشتے ہیں ان کو مضبوط بناتے ہیں، اور پاکستان کے اور کشمیر کے عوام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے ادارے کیوں چبھتے ہیں، پاک فوج کی قربانیوں کو یہ کیوں نہیں سراتے، اور پہلی دفعہ ان کے اس مافیا کے نیٹ ورک کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں وہ قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں بنے، اور وہ نیوٹرل امپائر بن کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ درد اور تکلیف اصل میں یہ ہے کہ جن کو ہم ہر طرح سے یہ سمجھ کے کہ ہمارے انگلیوں پہ تگنی کا ناچ ناچیں گے، آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے خاندان کے مفادات کی جنگ لڑنے کی بجائے 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑنے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ درد جو ہے اس کا مرہم انشاءاللہ پی ٹی آئی 25 جولائی کو پی ٹی آئی جے کے الیکشن جیت کے مریم نواز کے زخموں پہ وہ تمام مرہم رکھ دے گی جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جا کے کشمیریوں کے ساتھ اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہو سکتی ان کے کاز کے ساتھ کہ آپ اپنی فوج پہ تنقید کریں، اپنے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستانی زبان بولیں، اور وہ زبان بولیں جو مودی بولتا ہے، جو مودی کے یار بولتے ہیں یا پاکستان کے مخالفین بولتے ہیں۔ اگر یہ زبان وہ کشمیر میں جا کے بولتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں وہ حصے دار بنتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر جو بجلی کا ایشو چل رہا ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کافی اجاگر کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان وہ گھرے واپس لے ہیں جو وہ فل اپ کر کے گئے تھے۔ تو کیا ٹرانسمیشن لائن کا کیا ایشو ہے، کیوں آپ بجلی پراپر پرووائڈ نہیں کر پا رہے کہ اپوزیشن کو دوبارہ آپ کو ترغیب کرنے کا موقع مل جائے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ٹینکی بنا لیں اور بہت بڑی ٹینکی بنائیں اور نیچے موٹر سے پائپ ٹینکی تک پانی پہنچانے کے لیے نہ لگائیں، اور آپ لوگوں کو کہیں کہ جناب اتنی بڑی ٹینکی میں نے بنا دی، نیچے میں نے موٹر بھی لگا دی، تو ٹینکی میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ بھی ٹینکی میں پانی لانے کے لیے آپ کو وہاں پائپ لگانا تھا۔ تو حضور آپ جو وہاں پہ پاور جنریشن یونٹ لگا کے گئے، ہیوی ٹیرف پہ کک بیکس لے کے وہاں اپنے پیاروں کو ایسے ایسے ٹرمز کنڈیشن پہ معاہدے کر گئے جن کو ہم نے ریوائز کیا، آپ اس بجلی کو گریڈ اسٹیشن تک پہنچانے کا میکانزم کوئی نہیں دے کے گئے۔ وہاں بجلی بن رہی ہے اور اس قوم کے لہو کی، خون پسینے کی کمائی سے وہ پیمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس گریڈ اسٹیشن تک جس بجلی نے آنا تھا، پھر ٹرانسفارمر تک جانا تھا، وہ سسٹم آپ کوئی نہیں بنا کے گئے۔ وہ اس سال 3 سالوں میں اس حکومت نے بنایا، اور انشاءاللہ یہ جو دوسرا مہنگی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے تھے، جس میں فرنس سائل پہ آپ نے کام کیا، ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف آپ نہیں گئے، ڈیم آپ نے نہیں بنائے، آپ نے جو تیل امپورٹ کر کے، LNG امپورٹ کر کے گیس کے ذریعے وہ پیداوار دینے والے جو منصوبے تھے، پاور جنریشن پروجیکٹ، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، جو ایکچوئل سستی بجلی بنانے کے ہائیڈل پاور جنریشن تھی، آپ کو وہاں سے کک بیکس کم ملنی تھی، وہ ٹیرف ان کے کم ہونے تھے، اس لیے آپ کا رجحان نہیں رہا۔ تو آپ اس ٹینکی کو جو خالی چھوڑ گئے تھے، آج ہم وہ پائپ لگا کے اس کو بھرنے میں مصروف ہیں، اور انشاءاللہ یہ مشکل کے دن جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تربیلا کے اندر بھی وہاں پہ مینٹیننس چل رہی ہے، بارشیں لیٹ شروع ہوئی ہیں، پانی کی جو منگلہ کے اندر بھی ہمارا ڈیڈ لیول پہ چلا گیا تھا، آہستہ آہستہ بارشیں بڑھنے سے پانی کی سطح بہتر ہوگی اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف ہم جائیں گے۔ اور یہ جو 70 ارب سے زائد آپ کی ٹرانسمیشن لائن پہ خرچ کیے گئے ہیں، آپ کے ٹرانسفارمر لگے ہیں، نئے گریڈ اسٹیشن بنے ہیں،
शहबाज शरीफ साहब कितना अच्छा होता कि अगर उस पूरे अपनी खुद नुमाई रंगबाजी और अदाकारी के साथ जुड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ चंद ग्रिड स्टेशन भी गिनवा देते कि जहाँ पे वो बिजली ने पैदा होने के बाद आगे लोगों तक पहुँचना था, एक ग्रिड स्टेशन नहीं बना के गए। तो ज़ाहिर है जो पुराने बने आपके 60 की दहाइयों के ग्रिड स्टेशन है उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है वो लोड उठाने की, जिसकी वजह से सिस्टम ट्रिप होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर उड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लोड शेडिंग के अजाब से गुजरना पड़ रहा है। इंशाल्लाह हम दोनों पावर जनरेशन की तरफ भी जा रहे हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। मैडम ये बता दें कि जो सिंध के वजीर आपाशी हैं सुहेल अंबर सियाल, वो बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत और इरसा मिलकर जो है सिंध का पानी चोरी कर रही है, उसके हवाले से बता दें कि क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं। इसी को कहते हैं चोरी और साथ सीना जोरी, क्योंकि जो चोरी खुद कर रहे हैं, जिसको मीडिया की आंख ने भी देखा कि जो उनके हमारे पंजाब से निकल के तौसा के मुकाम से जब वो पानी जो है वो सिंध में दाखिल हो जाता है तो वहाँ लाइन लॉसेस आप देख लें कि वो क्या शो कर रहे हैं, और पूरे पंजाब के अंदर हम लाइन लॉसेस क्या शो कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वहाँ नहरें काट के बड़े बड़े जो उनके ज़िम्मेदार हैं, जो खुद हुकूमत में हैं, वज़ीर हैं, उनकी ज़मीनों को सैराब किया जा रहा है और गरीब हारी तक वो पानी नहीं पहुँचने दिया जा रहा। तो ये इरसा हो या हुकूमत सिंध हो, पंजाब जो है वो बड़ा भाई मान के उनके साथ बैठ के इस मसले का हल तलाश करने के लिए पुरज़म है, और वज़ीर आला ये बार बार उनको ऑफ़र कर चुके हैं। आप बताएं कि वो टेली मीटरिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ मीटर जो है वो 1947 के लगे हुए हैं, तो नए डिजिटल मीटर लगाएं, वहाँ पानी के इन एंड आउट का जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा तरीक़ाकार जो है उसको राइज कर लें, तो शायद झूठ जो है बोलने में आपको कोई ना कोई आसानी हो जाएगी। इस वक्त जो झूठ आप बोल रहे हैं वो बिक नहीं रहा, क्योंकि सच दिख रहा है, झूठ बिक नहीं रहा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हरीम शाह ने पंजाब के एक वज़ीर के बारे में बयान दिया है कि उनके बारे में इतना मवाद है कि वो अपनी बीवियों को मुँह नहीं दिखा सकते। आप बतौर खतून क्या समझती हैं, ऐसे शख्स को पंजाब कबीला का हिस्सा होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि बीवियाँ ये लफ्ज़ जो है वो नामुनासिब है उसका, दो शादियाँ और अच्छा मैं ये कहती हूँ कि वो हमारी बच्ची जो है ना वो भटकी हुई है और वो कभी सिंध में जाके खुदकुश हमला करती है, कभी पंजाब में आके जो है वो जैकेट से पिन निकालती है, और कभी जो है वो वफाक का रुख करती है। तो मैं अपनी उस बेटी को कहूँगी कि आप हमारी छोटी बहन है, हम औरत का जो तकद्दस है उसको हर हाल में इंटैक्ट रखें। हमारी बहनें और बेटियाँ जो इस माशरे में पहले ही उनको स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा उन बच्चियों के लिए मसाइल हैं। तो ये टिक टाक की बीमारी जो है, ये जो वायरस है, ये खुदा रहा हमारी उन बच्चियों तक ना आने दें। वो बच्चियां जो हैं वो अपनी चादर और चार दीवारी के तकद्दस को किसी सूरत भी पामाल होता नहीं देख सकती। तो ये किसी एक वज़ीर का इशू नहीं है, ये हमारी समाजी और माशरती रवायात का इशू है, और हमारी समाजी और माशरती रवायात इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है वो इस हद तक आ जाएं कि वो हर घर में घुस के उनके कपड़े उतारने शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया।